بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا ایک دیور تھا۔ میں جب بھی اس کے کمرے کی صفائی کرتی تو مجھے اپنی پرانی قمیض ملتی جسے میں دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی اور قمیض لے کر فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن میں اپنے دیور سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرتی۔ میں حیران ہوتی کہ میری قمیض آخر دیور اپنے کمرے میں کیوں لے کر جاتا ہے، جبکہ میرا دیور تو سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو میرا دیور تو میری پرانی بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گھن گرج میں بے تحاشا غضب تھا۔ یہ موسلا دار بارش آج اپنے ساتھ ہر چیز کو ہی بہا کر لے جائے گی۔ میرے دل نے شدت سے یہ تمنا کی کہ یہ طوفان اپنے ساتھ اس ساری ذلت اور رسوائی کو بھی بہا کر لے جائے جو اس خاندان کا مقدر بننے والی تھی۔ میں کھڑکی سے بارش اور شور مچاتے درختوں، جمتی ہوئی شاخوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہیں باہر کے مناظر پر اور ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ کمرے میں موت کا سناٹا تھا۔ ہر طرف خوف کے نادیدہ سائے رقصاں تھے۔ میرے وجود کو آنے والے لمحوں کا خوف کسی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وقت جیسے آگے بڑھ رہا تھا، میری دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے 1 بجے آنے کا کہا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک خیال آ رہا تھا، جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر جاتی ہوں بھی تو پھنس جاؤں گی، نہیں جاؤں گی تب بھی پھنس جاؤں گی۔ معلوم نہیں زندگی نے مجھے کس دوراہے پر لا کر کھڑا کیا تھا، جہاں آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، مگر مجھے ایک آخری بار جانا تھا، اس سارے قصے کو تمام کرنا تھا۔ اس کے لیے مجھے ہمت کرنی تھی۔ میں نے ایک نظر بیڈ پر سوتے وجود پر ڈالی جو گہری نیند سو رہا تھا، اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ اس کی آنکھ صبح سے پہلے نہیں کھلے گی۔ میں نے اپنے اندر تمام تر ہمت جمع کی اور آرام آرام سے دروازہ کھول کر کمرے سے چوروں کی طرح نکل آئی۔ گھر کی تمام تر لائٹس بند تھیں، صرف باہر کی لائٹ جل رہی تھی جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں چلتے چلتے اس گھٹیا انسان کے کمرے کے باہر آ کر رک گئی۔ دروازے کے نیچے سے روشنی آ رہی تھی، یعنی وہ جاگ رہا تھا، میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آرام آرام سے دروازہ بچایا تو اس نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ میرے انتظار میں دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی اس خبیث مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں جیسے ہی اندر آئی، اس نے دروازہ بند کر دیا اور گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ گھڑی کی سوئی 1 کا وقت بجا رہی تھی۔ وقت پر آئی ہو، لگتا ہے اس طرف بھی آگ برابر لگی ہے۔ مجھ سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ اس کے الفاظ تھے کہ نشتر جو مجھے اپنے اندر کھپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ جلدی بولو جو بولنا ہے، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی ہوں۔ میں نے اسے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ سخت رکھا تھا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا اور اس وقت یہاں کوئی نہیں آ سکتا، تم پریشان مت ہو۔ اس کا خباثت سے بڑا لہجہ، غلیظ آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مجھے ایک دم ہی اسے بہت ڈر لگنے لگا اور میری چھٹی حص مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے اندر اچانک سے ایک شور اٹھنے لگا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی اور میرا سارا وجود بے جان ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر مجھے سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی ایک جھٹکے سے سعد نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ معاذ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا مجھے باہر لے آیا۔ معاذ اب چیخ رہا تھا۔ اس نے مجھے زور کا تھپڑ مارا اور میں زمین پر گر گئی۔ آہستہ آہستہ سب وہاں جمع ہوتے گئے۔ معاذ ایک ایک کو میری بے حیائی کے قصے مرچ مسالے لگا کر سنا رہا تھا اور میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے معاذ کو دیکھ رہی تھی۔ معاذ جیسے پڑھے لکھے شخص سے مجھے اس جنگلی پن کی امید نہیں تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی تو چپ کر جا، بے حیا کہہ کر مجھے سب چپ کروا دیتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کوئی اس غلیظ خبیث انسان کو کچھ کیوں نہیں کہتا، اس سے کوئی کچھ کیوں نہیں پوچھتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھٹیا انسان باہر آیا اور معاذ کے پیر پکڑ کر رونے لگا۔ بھائی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ گھٹیا عورت روز رات کو آپ کے سونے کے بعد میرے کمرے میں آتی تھی اور مجھے
گناہ پر آمادہ کرتی تھی، مگر میں ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ میں ہر رات اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیتا تھا۔ آج بھی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، جو باپ اندر آ گئے۔ مجھے رشتوں کا پاس ہے، میں اس کی طرح گھٹیا نہیں جو اپنے گھر کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروں اور آپ کے پیٹ پر چھرا گھونپوں۔ وہ کمال کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی اداکاری دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی، اور وہ ہر الزام سے بڑی الزامہ ہو گیا اور میں مجرم ٹھہری۔ اس خبیث انسان کی ماں آگے بڑھی تھی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے کے پیروں سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ نہیں بیٹا، تم کیوں معافی مانگتے ہو؟ تم ہمارا خون ہو، تم غلط نہیں ہو سکتے۔ اس کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے ہم تم پر شک نہیں کر سکتے۔ یہ بے حیا لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایک مرد سے ان کو تسلی نہیں ملتی۔ اور وہ عورت آگے بھی بہت کچھ بول رہی تھی، مگر اس سے آگے مجھ سے سنا نہیں جا سکا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس عورت کی چالاکی پر بھی میں حیران تھی۔ کمال چالاکی سے اپنے بیٹے کو بچا گئی تھی اور سارا ملبہ مجھ پر گرا دیا۔ یہ ایک زمانہ شناس عورت تھی، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی تھی، تو کیسے ممکن تھا اپنے بیٹے کی کرتوتوں سے غافل ہوتی؟ بہت بے دردی سے میرے کردار کی دھجیاں اڑا گئی تھی۔ مجھ پر بہتان لگایا جا رہا تھا۔ معاذ کو بھڑکانے میں سعد اور اس کی ماں آگے آگے تھے، اور معاذ مٹی کا مادو بن کر سب سن رہا تھا۔ نہ صرف سن رہا تھا بلکہ ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا تھا، اور میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب معاذ نے 3 لفظ بول کر مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا، اور برستی بارش میں، رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے باہر نکال کر۔ سعد اور اس کی ماں شاید سمجھ رہے تھے جیت ان کی ہوئی ہے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر ان کو اس بات کی خبر ہوتی تو مجھے گھر سے نکالنے کی غلطی کبھی نہ کرتے، مگر شاید تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میرا نام اقرا ہے، 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر میرے والد ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔ وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور میری امی اسے یونیورسٹی کے لیکچرار تھی۔ ہمارے والدین نے ہماری بہت اچھی تربیت کی، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور ہمیں خود اعتماد بنایا۔ کبھی بیٹا نہ ہونے کا قلق دل میں نہ پالا۔ ابو کہتے تھے بیٹا ہو یا بیٹی اس سے فرق نہیں پڑتا، بس انسان صاحب اولاد ہو۔ میرے والدین کی سوچ بہت اچھی تھی۔ جب ہم بہنوں کی شادی کی عمر آئی تب بھی میرے والدین نے ہم دونوں بہنوں کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے ڈھونڈے۔ تعلیم ہی ان کی اولین ترجیح تھی۔ حیا تو ابھی چھوٹی تھی، اس نے ابھی میٹرک کے امتحان دیے تھے۔ میری بڑی بہن شفا کی شادی ایک ڈاکٹر سے کر دی، جبکہ میرے لیے معاذ کا رشتہ قبول کیا گیا، جو کہ ایک بہت معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری شادی ہو کر معاذ کے گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ معاذ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا انسان نکلا تھا۔ اس کی محبت توجہ پا کر میں روز بروز کھلتی جا رہی تھی۔ اپنی دونوں بہنوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ میری سرخ سفید رنگت گال میں پڑنے والے ڈمپل مجھے سب سے نمایاں بناتے تھے۔ معاذ پر بھی میرے حسن کا جادو چڑھ گیا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ معاذ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ تھا سعد، معاذ کا چھوٹا بھائی، جو کہ کنوارا تھا۔ معاذ کے گھر میں اس کے والدین، چھوٹا بھائی معاذ اور ایک چھوٹی بہن رہتی تھی۔ ہنسی خوشی وقت کا پتہ نہیں چلا، اور ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو گیا تو بھی مجھے سعد کی آنکھیں کھٹکنے لگی۔ ویسے تو وہ سارا دن گھر نہیں ہوتا تھا، مگر جب کھانے کے میز پر سب ساتھ بیٹھتے یا میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو مجھے 2 نظریں خود پر گری محسوس ہوتی تھی۔ جب میں دیکھتی تھی تو سعد نظریں چرا جاتا تھا، مگر ہولے ہولے اس کی دیدہ دلیری بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میرے دیکھنے پر بھی وہ اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلتا تھا۔ یہ سب میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا جا رہا تھا، مگر حد تو تب ہوگی جب سعد گھر پر نہیں تھا اور صفائی کرنے والی ماسی 2 دن سے نہیں آئی۔ گھر کی حالت دیکھ کر میں نے صفائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میں سعد کے کمرے میں صفائی کرنے کے ارادے سے گئی تو کمرے کا اچھے طریقے سے جائزہ لیا، کیونکہ میں اس عرصے میں پہلی بار سعد کے کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ پر بچھی بیڈ شیٹ بہت میلی لگ رہی تھی۔ میں نے اس ارادے سے الماری کھولی کہ دھلا ہوا بیڈ شیٹ نکالوں گی، مگر جیسے ہی میں نے الماری کھولی میری نظر میری قمیض پر پڑی۔ شروع میں تو مجھے لگا مجھے شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جب میں نے کپڑوں کے بیچ سے قمیض اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، میرا دل کسی انجانی خوف سے کانپ گیا۔ میری قمیض سعد کی الماری میں کیا کر رہی تھی؟ ایک پل میں 1000 خدشے میرے ذہن میں گر کر گئے۔ پھر خود کو تسلی دینے کے لیے سوچا کہ ہو سکتا ہے دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ غلطی سے آ گیا ہو۔ میں نے اپنی قمیض اٹھائی
اور چپکے سے سعد کے کمرے سے نکل آئی اور اس کمرے کی صفائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اس بات کا ذکر سعد سے نہیں کیا، مگر یہ بات میرے ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ کام والی ماسی بیمار رہنے لگی تھی، اب وہ کام پر نہیں آئی تھی، اس لیے میں خود بھی صفائی کرنے لگی تھی۔ جب میں اس کے کمرے کی صفائی کرتی تو مجھے اپنی پرانی قمیض ملتی، جسے میں دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی اور قمیض لے کر فوراً اپنے کمرے میں چلی آتی اور اندر ہی اندر پریشان ہوتی رہتی، لیکن میں اپنے دیور سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرتی۔ میں حیران ہوتی کہ میری قمیض آخر دیور کمرے میں کیوں لے کر جاتا ہے، جبکہ میرا دیور تو سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے سعد کو کھڑکی سے گھر آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے دیکھا کہ میرا دیور تو میری پرانی قمیض الماری سے نکال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ نہیں گھبرایا، مجھے اس کی دیدہ دلیری پر سخت غصہ آیا۔ میں ایک دم آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے اپنی قمیض کھینچی تو اس نے قمیض کو زور سے اپنی جانب کھینچا اور میں اس کے سینے سے جا لگی۔ میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا اور باہر سے میری ساس نے مجھے آواز دی تو دیور قمیض اٹھاتا وہ اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ غصہ، نفرت، حقارت، ڈر، دکھ ایک ہی وقت میں کئی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سعد کے رنگ ڈنگ کیسے بدل گئے، یا میں نے اب اس کے بدلے ہوئے رنگ ڈنگ اب محسوس کیے۔ آخر وہ میری قمیض کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ مگر اس شخص کی نیت مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ پریشانی عروج پر تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ معاذ گھر آئے تو اسے ساری بات بتاؤں۔ پھر سوچا کہ ایسے تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ معاذ کو اگر پتہ چلا کہ سعد میرے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے تو معاذ تو سعد کو جان سے مار دے گا، کیونکہ معاذ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں خوش فہمیاں پال کر بیٹھی ہوں۔ جب سعد مجھے کچن میں اکیلا دیکھ کر اندر پانی پینے کے بہانے آیا اور مجھ سے بولا کہ اگر تمہیں اپنی قمیض واپس چاہیے تو آج رات 1 بجے میرے کمرے میں آنا، ورنہ میں کل بھائی کو یہی قمیض دکھا کر کہوں گا کہ تم اپنی بکواس بند کرو۔ میں معاذ کو تمہاری حقیقت بتاؤں گی، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میں نے اس کی بات آدھے میں کاٹ کر کہا، دیکھتے ہیں کون کس کو نکالتا ہے، یہ تو آنے والے وقت پر چھوڑ دو، میں 1 بجے تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا اور میں سر پکڑ کر کچن میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان مچا تھا اور آج باہر کا موسم بھی میرے اندر کے موسم سے الگ نہیں تھا۔ شام کو امڑنے والے بادلوں سارے آسمان کو گھیر لیا۔ زوردار طوفان کے بعد شدید بارش شروع ہوگی۔ میرے اندر بھی اودم مچا ہوا تھا۔ آج کی رات اپنے ساتھ کوئی قیامت لانے والی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب 1 بج گئے میں ڈرتے ڈرتے اس ذلیل انسان کے کمرے میں جانے کی غلطی کر بیٹھی اور یہیں سے سب کے اصل روپ مجھ پر کھل کر سامنے آ گئے۔ معاذ کی آنکھ کھلی اور وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا اور سعد کے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھی اور کمرے سے باتوں کی آواز پر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جب معاذ نے میرا ہاتھ سعد کے ہاتھ میں دیکھا اور مجھے رات کی اس پہر سعد کے کمرے میں دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی معاذ نے نہیں سوچا کہ غلطی کس کی تھی۔ میں نے سعد کا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا یا سعد نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور مجھ پر الزامات کی بارش شروع کر دی۔ میرا بھروسہ، میرا مان توڑ دیا۔ ایک پل میں معاذ میری نظروں سے گر گیا۔ سب نے سعد کی باتوں پر یقین کیا اور مجھ پر بہتان لگایا۔ مجھے برستی بارش میں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا گیا۔ تبھی مجھے سعد کی بات یاد آئی، دیکھتے ہیں کون کسے گھر سے نکالتا ہے۔ میں سسک سسک کر رو رہی تھی۔ گھر کے باہر ہی بیٹھ کر میں نے رات کے گزرنے کا انتظار کیا، مگر یہ ظالم رات کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذانیں ہونے لگی میں نے اٹھ کر رکشہ کیا اور اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میری امی ابو فجر کی نماز کے لیے اٹھے تھے۔ اس وقت مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ میں نے رو رو کر ان کو ساری حقیقت بتائی۔ میرے مجبور ماں باپ میرے ساتھ رونے لگے۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا اور صدمے نے میری حالت بری کر دی تھی۔ 1 مہینے تک میں بستر سے لگ کر پڑی رہی۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میری شادی ختم ہو گئی تھی، مجھ پر بہتان لگایا گیا تھا، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا گیا تھا، رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میری طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور بگڑ جاتی تھی۔ میرے والدین
اور بہنیں میری حالت دیکھ کر کرتی رہتی تھیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ مجھے معاذ پر اتنا بھروسہ تھا کہ مجھے لگتا تھا معاذ میرے لیے اپنے بھائی سے لڑ پڑے گا، مگر یہ سب میرا وہم تھا، میرا گمان تھا، جو ایک ریت کی دیوار ثابت ہوا اور ذرا سی لہر کے ساتھ بہہ گیا۔ میں جانتی تھی لوگوں کے سوال میرے ماں باپ کا جینا حرام کر دیں گے، میری شادی شدہ بہن کے لیے الگ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، میری کنواری بہن شاید اب ساری عمر کنواری ہی رہے جیسا الزام مجھ پر لگایا گیا تھا۔ اس سے سب کی زندگیاں متاثر ہو گئی تھیں، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میری بڑی بہن کے شوہر ڈاکٹر علی نے ہر طرح سے ہمارا ساتھ دیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، تم گھبراؤ مت، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، بہت جلد ان لوگوں کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ علی بھائی کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اچھے لوگ اب بھی باقی ہیں اس دنیا میں۔ علی بھائی کی امی نے میرے والدین سے میری چھوٹی بہن حیا کا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگا اور کہا، آپ کی بیٹیاں بہت اچھی ہیں، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر توانائی پیدا ہوگی، میں نے ہمت کی اور زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ اس میں سراسر ہاتھ میری بڑی بہن کے سسرالیوں کا ہاتھ تھا، جو اس نازک وقت پر ہمارے ساتھ کھڑی رہیں۔ تب میرے اندر بھی دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ میں نے جاب شروع کی اور اپنا ذہن ہٹانا چاہا، اور کچھ حد تک میں اس میں کامیاب بھی ہوگی۔ تبھی مجھے معلوم ہوا کہ معاذ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں دل میں سوچتی تھی کہ کتنی چھوٹی ذہنیت رکھنے والے شخص سے میں نے محبت کی تھی، جس نے ایک بار بھی اپنے شریک سفر کو صفائی کا موقع نہیں دیا، حالانکہ قتل کے مجرم کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ میں تو پھر بھی اس کی شریک زندگی تھی، مجھے ساتھ سے زیادہ معاذ سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور معاذ کی دوسری شادی بھی 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی۔ اس بار لڑکی نے خود معاذ سے طلاق لی تھی، کیونکہ لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کا دیور اچھا انسان نہیں ہے، اس پر بری نظر رکھتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے، اور اس کے گھر والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ معاذ کے طلاق پر اس بار بدنامی معاذ کی ہوئی تھی۔ ہر بار تو لڑکی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ معاذ اور اس کے بھائی کے بیچ لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معاذ بدنامی اور ذلت سے اس قدر گھبرا گیا کہ ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب جو لوگ میرے بارے میں باتیں بناتے تھے، اب وہی لوگ سب کو بولتے تھے کہ اقرا نے تو پہلے ہی اپنے دیور کی حقیقت معاذ کو بتائی تھی، تب معاذ نے اقرا کو ہی گھر سے نکال دیا۔ تب اگر اقرا کی سن لیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ صحیح کہتے ہیں، دنیا مکافات عمل ہے، ہر کسی کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اب میں دوبارہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر امی ابو کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اب اپنی زندگی میں اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ تب بھی علی بھائی میرے لیے اپنے ڈاکٹر دوست کا رشتہ لائے، جس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اپنے والدین کے مجبور کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فرقان سے شادی کرنا پڑی، اور وقت نے ثابت کیا فرقان ایک بہت اچھا انسان ہے اور ایک کامیاب ڈاکٹر ہے۔ ہر کہانی کا انجام تلخ نہیں ہوتا، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ پرانے سارے دکھ تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری YouTube چینل درباری TV کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔